ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے امیگریشن ایجنڈے میں مدد کے لیے امریکی فوج سے مدد مانگی ہے تاکہ میکسیکو سرحد پر اضافی دستے بھیجے جائیں۔ تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے لیے فوجی ہوائی جہاز استعمال کیے جائیں اور ان کے لیے فوجی اڈے کھولے جائیں۔ ملک بدری کی پروازیں غیر قانونی سمجھے جانے والے تارکین وطن کو گوئٹمالا، پیرو اور ہنڈوراس لے جاتی ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی واپسی کے بعد سے ہندوستان وہ سب سے دور کی منزل ہے جہاں پروازیں جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی کے بعد پہلی مرتبہ ہندوستان ڈپورٹیشن ہوگا۔ ٹرمپ اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ اپنی بات چیت کے دوران ہندوستانیوں کی امریکہ میں غیر قانونی امیگریشن کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے وزیراعظم مودی کے ساتھ امیگریشن پر تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ جب غیر قانونی تارکین وطن کو واپس لینے کی بات آتی ہے تو ہندوستان جو صحیح ہے وہ کرے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے ایک نتیجہ خیز بات کی اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی توسیع اور گہرا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ روبیو نے اس معاملے کو اٹھایا جسے محکمہ خارجہ نے جے شنکر کے ساتھ بے قاعدہ امیگریشن قرار دیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ نئی دہلی امریکہ میں غیر قانونی امیگریشن کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ جے شنکر نے کہا تھا کہ اس میں بہت سی دوسری غیر قانونی سرگرمیاں شامل ہو جاتی ہیں، یہ مطلوبہ نہیں ہے اور یہ شہریت کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے۔ اگر ہمارے شہریوں میں سے کوئی ایسا ہے جو قانونی طور پر یہاں کا نہیں ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے شہری ہیں تو ہم ان کی ہندوستان جائز واپسی کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں سائبر حملوں کے خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ نشاندہی 2024 کے سلسلے میں ہونے والے ایک سروے رپورٹ میں کی گئی ہے۔ سروے رپورٹ برطانیہ کے سیکیورٹی سافٹ ویئر کمپنی سوپوش نے جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ سروے سعودی عرب میں سائبر سیکیورٹی حملوں کے بارے میں آگاہی کے لیے کیا گیا تھا۔ اس سروے کے لیے 300 آئی ٹی ماہرین کو 2024 اور جنوری 2025 میں حصہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 74% جواب دینے والے افراد نے مختلف مواقع پر فشنگ حملوں کا تجربہ کیا ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے ای میل کی سیکیورٹی کے معیار کو بڑھانے اور عملے کی تربیت کے معیار کو مزید بڑھانے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ سروے کے متعلق 49% لوگوں کا ہیکروں کی لسٹ میں ہونا سب سے بڑی تشویشناک بات ہے، کیونکہ 42% کمپنیوں کے پاس اس کے توڑ کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ ماہرین نے سائبر حملوں کو روکنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت سے چلنے والے فشنگ مہم نے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے، جس سے روایتی دفاعی جیسے ملازمین کی تربیت ناکافی ہے۔ مصنوعی ذہانت سے ہونے والے حملوں کا توڑ روایتی طریقوں سے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں مناسب رجسٹریشن کے بغیر یا قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی دوسرے رجسٹرڈ تجارتی نام کو استعمال کرنے پر اب 15,000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ مقدس شہروں کے نام استعمال کرنے سے قبل منظوری لینا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب وزارت تجارت نے قواعد و ضوابط کے مسودے کو حتمی شکل دینے سے پہلے استالا پلیٹ فارم پر عوامی مشاورت کے لیے شائع کیا ہے۔ 17 ستمبر 2024 کو وزراء کی کونسل کے ذریعے منظور کردہ تجارتی نام قانون کے تحت ہر تاجر کو رجسٹرڈ تجارتی نام اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلاف ورزیوں میں سے کسی دوسرے تاجر کا محفوظ یا رجسٹرڈ تجارتی نام استعمال کرنا شامل ہے، جس پر 10,000 ریال جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ مزید برآں مصنوعی تجارتی ناموں جیسے فوجی یا مذہبی ناموں کو رجسٹرڈ کرانے یا استعمال کرنے کی کوشش کرنے والے تاجروں کو 15,000 ریال جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس قانون کے تحت ایسے تجارتی ناموں کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے جو مقامی، علاقائی یا بین الاقوامی تنظیموں سے ملتے جلتے ہوں، سیاسی، مذہبی یا فوجی حوالہ جات پر مشتمل ہوں، امن عامہ یا اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتے ہوں، یا عالمی سطح پر تسلیم شدہ ٹریڈ مارک یا سعودی عرب میں ایک معروف رجسٹرڈ ٹریڈ مارک سے ملتے جلتے ہوں۔ تجارتی نام جن میں سعودی عرب شامل ہے نیز شہروں، علاقوں اور عوامی مقامات کے نام سخت شرائط کے تحت رجسٹرڈ کیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ کسی سرکاری ادارے سے قریبی مماثلت نہ رکھتے ہوں۔ مزید برآں تجارتی ناموں میں
مکہ یا مدینہ کے ناموں کے استعمال کے لیے مکہ شہر اور مقدس مقامات کے لیے رائل کمیشن یا مدینہ ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے پیش کی منظوری کی ضرورت ہوگی۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ محکوم حادثے میں اموات، زخمیوں کا علاج، ادویات، ڈاکٹروں، خوراک، پانی اور ٹرانسپورٹ کی دستیابی کا ڈیٹا پارلیمان میں پیش کیا جائے۔ سانحۂ محکوم کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین تعزیری کارروائی کی جائے اور سچ چھپانے والوں کو سزا دی جائے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے لوک سبھا میں کہا کہ محکوم کے انتظامات کے بارے میں وضاحت دینے کے لیے آل انڈیا پارٹی میٹنگ بلائی جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ محکوم بھگدڑ میں مارے گئے لوگوں کے صحیح اعداد و شمار دیے جائیں اور اعداد و شمار چھپانے والوں کے خلاف تعزیری کارروائی کی جائے۔ لوک سبھا میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے اکھلیش نے کہا کہ اگر حکومت مسلسل بجٹ کے اعداد و شمار دے رہی ہے تو محکوم میں مرنے والوں کے اعداد و شمار بھی دے۔ میرا مطالبہ ہے کہ محکوم کے انتظامات کی وضاحت کے لیے آل پارٹی میٹنگ بلائی جائے۔ محکوم کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور کھوئے ہوئے اور پائے جانے والے مرکز کی ذمہ داری فوج کو دی جانا چاہیے۔ ایس پی سربراہ نے کہا کہ محکوم حادثے میں اموات، زخمیوں کا علاج، ادویات، ڈاکٹروں، خوراک، پانی اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کے ڈیٹا کو چھپایا نہیں جائے بلکہ سب پر ظاہر کیا جائے۔ اکھلیش نے کہا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کی جانیں چلے گئی ہیں اور ان کی لاشیں مردہ خانوں اور اسپتالوں میں پڑی ہیں تو حکومت نے اپنے سرکاری ہیلی کاپٹروں کو پھولوں سے بھر دیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ شاہ رخ نے اپنے بیٹے آرین خان کی ہدایت کاری میں بننے والی پہلی سیریز بیٹس آف بالی ووڈ کا آغاز کیا۔ فلم اداکار شاہ رخ خان نے پیر کو اپنے بیٹے آرین خان کی پہلی سیریز بیٹس آف بالی ووڈ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ انہیں گزشتہ برسوں میں لوگوں کی طرف سے جتنا پیار اور تعاون ملا ہے وہ کم از کم 50% ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو جو فلمی دنیا میں اپنے پہلے قدم رکھ رہے ہیں۔ ممبئی شاہ رخ خان نے اپنے بیٹے آرین خان کی ہدایت کاری میں بننے والی پہلی فلم دی بیٹس آف بالی ووڈ کی تشہیر کرتے ہوئے خود کی ایک تفریحی ویڈیو شیئر کی، جو اس سال OTT کے بڑے پلیٹ فارمز میں سے ایک کے لیے تیار ہے۔ فلم اداکار شاہ رخ خان نے پیر کو اپنے بیٹے آرین خان کی پہلی سیریز بیٹس آف بالی ووڈ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ انہیں گزشتہ برسوں میں لوگوں کی طرف سے جتنا پیار اور تعاون ملا ہے وہ کم از کم 50% ہونا چاہیے۔